پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، پھر پتوں کی بازیں بجی تم یاد آئے، پھر کاگا بولا گھر کے سونے آنگن میں، پھر امرت رس کی بوند پڑی تم یاد آئے۔ برجستگی، شگفتگی اور ارتباط، یہ وہ اوصاف ہیں جو ناصر کاظمی کی شاعری میں نمایاں ہیں۔ جدیدیت کے اہم شعراء میں شمار ہونے والے عام فہم اور سادہ الفاظ میں اپنا قصہ سنانے والے ناصر کاظمی کی شاعری میں جو شخصیت ابھرتی ہے وہ ایک نرالی اور منفرد شخصیت ہے۔ یہ ایک پہلودار، متنوع، آزاد اور فطرت سے محبت کرنے والے انسان کی شخصیت ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل میں دکھ کی ہلکی سی سلگتی ہوئی آنچ محسوس ہوتی ہے، لیکن ناصر نے جو دکھ بیان کیے ہیں وہ سارے دکھ ہمارے جدید دور کے دکھ ہیں۔ آج تو بے سبب اداس ہے دل، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ بنیادی طور پر ناصر کی شعری شخصیت کا محرک عشق ہے۔ عشق کا جذبہ ان کی تخلیقی قوت کو متحرک کرتا ہے۔ ان کی عشقیہ شاعری قاری کی جمالیاتی حس کو مطمئن کرتی ہے اور فطرت سے قریب بھی۔ خود ناصر ایک جگہ کہتے ہیں کہ شاعری میں نے شروع اس لیے کی کہ جو چیزیں میں فطرت میں خوبصورت دیکھتا ہوں اور وہ میرے اختیار یا بس میں نہیں آتی اور نکل جاتی ہیں، میں ان کو شاعری میں زندہ کرتا ہوں۔ ناصر کاظمی کا پہلا مجموعہ کلام برگِ نیں سن 1954 میں شائع ہوا اور منظر عام پر آتے ہی آپ اپنی مقبولیت کا ضامن بنا۔ ان کے دیگر شعری مجموعوں میں پہلی بارش، نشاط خواب، دیوان اور سر کی چھایا شامل ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ناصر کاظمی کو جدید غزل کے ارتقاء میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ان کا شعری اسلوب ایک جداگانہ رنگ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تخلیقی شاعری میں ان کی پہچان الگ ہے۔ ان کا اسلوب سادگی، خلوص اور تازگی سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کے اشعار بجلی کی طرح کونتے ہیں اور آس پاس کی فضا کو منور کرتے ہیں۔ اے فلک بھیج کوئی برق خیال، کچھ تو شام شب ہجراں چمکے۔